جس دن پہلی آواز لگائیے کوئی آپ کا ساتھی نہیں، نہ آپ کے گھر میں کوئی ساتھ اور نہ آپ کی برادری میں کوئی ساتھ، نہ آپ کے پڑوس میں کوئی ساتھ، کوئی ساتھ، اکیلے آپ نے آواز لگائی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ سے ملے، آپ نے دعوت پیش کی، اس دعوت پر اللہ پاک نے ہدایت کو اتارا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے دعوت دی، اللہ پاک نے ہدایت کو اتارا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام میں داخل کی، ابو صدیق رضی اسلام میں داخل کی، حیدری رضی اللہ کو دعوت دی، اللہ پاک نے ہدایت دی، اسلام میں داخل ہوئے، ایک عورت، ایک مرد، ایک بچہ۔ اور اس دعوت کے لیے آپ نے 13 سال مکی زندگی کے اندر جو دعوت میں آپ نے مجاہدے کیے ہیں، وہ مجاہدے ان کے بارے میں آپ نے فرمایا جتنے نبی دنیا میں بھیجے گئے ہیں، جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی کو نہیں ڈرایا گیا، جتنی تکلیفیں مجھے پہنچائی گئی کسی کو نہیں پہنچائی۔ آپ کی تکلیف ایک طرف ہے اور جتنے نبی دنیا بھیجے گئے ان سب کی تکلیفیں ایک طرف۔ آپ مجھے فرمایا بھائی دوست بزرگوں، مکے کے اندر آپ دعوت دیتے، لوگ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے، کوئی آپ کے اوپر کوڑا پھینکتا، کوئی آپ کے پیچھے آپ کے پیروں میں کانٹے دار ٹہنی لے کر کے کانٹے آپ کے پیروں میں چبھوتا ہے، مختلف طریقے سے، لیکن کبھی آپ نے دعوت کو نہیں چھوڑا۔ چل پھر کر دعوت دینا، کوئی گلی نہیں چھوڑی، کوئی بازار نہیں چھوڑا مکے کا، یہاں تک کہ جب ساری گلیوں میں آپ پھر لیے اور سارے بازاروں میں آپ پھرتے رہے تو قبائل عرب جو آتے تھے جہالت کا، اس وقت جہالت کے زمانے میں حج کے لیے آتے تھے قبائل عرب، سارے آس پاس کے قبیلے اکٹھے ہوتے تھے مکے کے اندر اور مینا کے اندر۔ تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ میں جا کر کے قبائل عرب میں دعوت دوں۔ آپ نے ساتھ میں لیا رہبر کے طور پر ایک صحابی کو، اور ایک ایک عرب کے خیمے میں جا کے آپ دعوت دیتے تھے۔ بعض لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور بعض لوگوں نے آپ کو رد کر دیا۔ ایک خیمے میں جا کے آپ داخل ہوئے، آپ نے جا کر کے دعوت دی، اس خیمے والوں نے بات کو دھیان سے سنا، اس میں سے ایک شخص یہ بولا کہ بھئی ان کی باتوں میں بہت نور نظر آتا ہے، ہمیں ان کی بات مان لینی چاہیے۔ اپنی قوم کی طرف کہا، قوم نے کہا بات بہت ٹھیک ہے لیکن ہمارا سردار ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہم آئندہ جب آئیں گے تو سوچیں گے۔ آپ کو امید ہوئی ان کی بات سے کہ یہ میری بات مان لیں گے، لیکن قوم نے اس کا انکار کر دیا۔ آپ نکلے باہر اور باہر جا کر کے دوسرے خیمے میں جا رہے ہیں، کوئی راستے میں ملا تو اس سے بات کر رہے ہیں، پیچھے سے ابو لہب شور مچا کے کہتا تھا کہ یہ بددین ہے، اس کی بات مت سنو، یہ بددین، اس کی بات مت سنو۔ پورے مجمع کے سامنے وہ شور مچاتا تھا، اور آپ اسی حال میں دعوت کے لیے ایک ایک خیمے میں جاتے تھے۔ ایک خیمے میں آپ داخل ہوئے، وہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے بیچ میں جا کے آپ بیٹھ گئے اور آپ نے اپنی دعوت پیش کی، ان سے بات کی۔ اسی قوم کا ایک آدمی باہر گیا ہوا تھا، وہ باہر سے اندر آیا، اس نے دیکھا دور سے آپ کو بیٹھے ہوئے، تو باہر آپ کے بارے میں سن لیا تھا، تو وہ اپنی قوم پر بہت ناراض ہوا کہ تم نے ان کو کیوں بٹھایا ہے؟ یہ تو وہ ہیں کہ جن کو ان کی قوم نے ٹھکرا دیا ہے۔ پھر وہ آدمی آپ کے پاس آیا اور آ کر کے کہا کہ اگر میری قوم تمہیں یہاں نہ بٹھاتی تو میں تمہیں نہیں ختم کر دیتا، اس لیے جیسے بھی آپ چلے گا۔ آپ وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر کے اس خیمے سے باہر آئے، باہر آ کر کے آپ نے اپنی اونٹنی پر بیٹھے اور اونٹنی کو کھڑا کیا، تو اس بدبخت نے آ کر کے پیچھے سے اس اونٹنی کے کیل ماری، اونٹنی بدک گئی، آپ اونٹنی سے نیچے گر گئے۔ یہ گشت تھے آپ کی، یہ دعوت تھی آپ جس میں مجاہدے ہوئے۔ حیات الصحابہ کی پہلی جلد
پڑھنی چاہیے تمام کام کرنے والوں کو۔ اس جلد کی شروعات ہی دعوت سے ہے۔ آپ نے دعوت دینے میں جو سختیاں برداشت کی ہیں وہ سارا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، صبح سے آپ نے دعوت دینی شروع کی اور مکے والوں کا مجمع تھا۔ یہ نمبر دے رہے ہیں، اسی میں بولیں۔ یہ متسوبشی گاڑی کسی کی بھائی 71856 جلد جاؤ بھائی، اللہ کو جزائے خیر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، مکے کے اندر دعوت دے رہے ہیں اور مشرکین مکہ کا مجمع آپ کے چاروں طرف ہے اور آپ ان سے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ نے دعوت دینی شروع کی، صبح سے دعوت دیتے سورج نکل کے سر پہ آ گیا، دعوت ختم نہیں ہوئی۔ آپ کی بات چلتی رہی، سورج سر پر آ کر کے سورج سر سے ڈھل گیا۔ اس کے بیچ میں حالات کیا ہوئے؟ جن کو آپ دعوت دے رہے ہیں ان میں سے ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے آپ کی گریبان کو پکڑا اور پھاڑ دیا۔ ایک شخص نے آپ کے اوپر دور سے تھوک پھینکا۔ جتنے دوسرے لوگ تھے وہاں کھڑے ہوئے انہوں نے ہاتھ میں مٹی لی اور اس کو یوں اوپر اٹھایا، وہ مٹی اوپر سے نیچے آتی، آپ کے پورے سر میں مٹی، آپ کے چہرے پہ مٹی، آپ کے کپڑوں میں مٹی۔ جب سورج ڈھل گیا، سارا وقت شام کا ہو گیا، ایک بچی خوبصورت ایک گھر سے نکلی، ایک کٹورے میں پانی، اس پانی کے اندر کپڑا، وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ ابا جان یہ آپ کا کیا حال کر دیا، اور اس کپڑے سے آپ کے چہرے کو پہنچنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹی تم اپنے ابا کے بارے میں کوئی خوف اور کوئی رنج مت کرو، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں، ایک دن وہ آئے گا کہ تیرے باپ کا نام ہر کچے اور پکے گھر کے اندر داخل ہوگا۔ کچے گھر سے مراد جتنے دیہات ہیں اور پکے گھر سے مراد جتنے شہر ہیں۔ بھائی دوستو، یہ آپ کے مجاہدے تھے، انفرادی دعوت تھے، چل پھر کر کے آپ نے جو دعوت دی ہے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوتا تھا۔ 13 سال آپ مارے پھرے ہیں، 13 سال۔ یہ امت ایسی نہیں بنی ہے، 13 سال اپنی ہر چیز کو آپ نے لگا دیا، ہر چیز کو مٹا دیا، ایسے نہیں بنے ہیں۔ ہاں، اس کے بعد بھی آپ کو اتنا ستایا گیا۔ طائف کے اندر کتنی تکلیف آپ کو بچائی گئی، پیدل دعوت دینے کے لیے گئے، پیدل دعوت دینے کے لیے گئے آپ، انفرادی دعوت، ایک ایک سے جا کے ملنا، اس شہر کے جو خاص لوگ تھے ان سے جا کے ملاقات کی، انہوں نے آپ کو رد کر دیا، جو عام لوگ تھے ان سے جا کے کہا، انہوں نے بھی آپ کو رد کر دیا۔ آپ اکیلے ہیں، پیدل گئے ہیں، ایک ایک کی جا کے خوشامد کر رہے ہیں، ایک ایک کو جا کے دعوت دے رہے ہیں۔ جب آپ واپس آنے لگے، انہوں نے کسی نے آپ کی بات نہیں سنی تو پیچھے سے شریک لوگوں کو لگا دیا، جنہوں نے اتنے پتھر مارے آپ کے کہ پورے جسم میں خون نکل گیا۔ ہماری آپ کی خاطر، ہمارے آپ کے لیے یہ کیا گیا ہے، ہمارے آپ کے لیے کیا گیا ہے۔ وہ نہ ہوتا تو ہم بھی نہ ہوتے، اگر وہ مجاہدہ نہ ہوتا تو ہم بھی نہ ہوتے۔ بھائی دوستو، دیکھو اس قدر آپ کو دعوت میں ستایا گیا، اس قدر آپ کو دعوت میں ڈرایا گیا۔ آپ فرماتے کہ جتنا مجھے ڈرایا گیا کسی کو ڈرایا گیا۔ تو یہ آپ کی محنت ہے، مبارک محنت، جس کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا پڑے گا۔ جب یہ دعوت ہماری زندگی کا حصہ بنے گی تو ساری دنیا کی باطل طاقت اس دعوت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا کی باطل طاقت، اس کا مقابلہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں اتنی طاقت ہے، اگر وہ عمل ہماری اپنی ذات میں وجود میں آ گیا تو اس عمل کا مقابلہ ساری دنیا کی طاقت نہیں کر سکتی۔ اس کی دعوت سے ہمیں محبت ہو، دعوت سے ہمیں محبت ہو،
ہو، دعوت کا ہمیں شوق ہو، دعوت کی ہمیں رغبت ہو، اور دعوت کو ہم اپنا کام بنائیں۔ اللہ پاک نے اس دور میں پیدا کیا اپنے ایک بندے کو، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی ایک واقعے سے فکر پتہ لگتی ہے دعوت کی کیا ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ نظام الدین سے نکل کے شہر جانے کے لیے ایک تانگے میں بیٹھے، ایک ساتھی آپ کے ساتھ تانگے میں جب بیٹھے تو برابر میں ایک بانسری والا بیٹھا ہوا تھا، جو بانسری ہوتی ہے منہ سے بجائی جاتی ہے، بانسری بولتے ہیں نا، منہ سے بجاتے ہیں اس کو، تو بیٹھا ہوا تھا تانگے میں۔ جب آپ بیٹھے دیکھا کہ کوئی مولوی صاحب ہے تو اس نے کہا ایسی محبت میں، مولوی صاحب میں آپ کو یہ بجا کے سناؤں، میں آپ کو یہ بجا کے سناؤں؟ تو وہ ایسا کمپیوٹر رونے لگے۔ حالانکہ یہ ایسی بات تھی کہ ایک عام آدمی جو ہوگا تو کہے گا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، اس نے کوئی ایسی بات تو کہی نہیں، تو آپ رونے لگے۔ آپ کے ساتھی نے پوچھا کہ حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ اسے رو رہا ہوں کہ میرے دعوت دینے سے پہلے سے مجھے دعوت دی، میرے دعوت دینے سے پہلے سے مجھے دعوت دی۔ آج ہم ہر جگہ اپنی دعوت دینے میں، ہر جگہ ہم لوگ اپنی دعوت دینے میں لیٹ ہیں، ہر جگہ ہم لوگ۔ ورنہ کی یہ بات کہ ہم دعوت دیتے اس سے پہلے سے ہمیں دعوت دیتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک محنت، انفرادی دعوت پر غیبی نصرتوں کا نازل ہونا، انفرادی دعوت پر غیبی نصرتوں کا نازل ہونا انفرادی دعوت پر۔ آپ چلے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ ایک صحابی ہے، راستے میں ایک شخص ملا، آپ نے فرمایا تمہیں کسی خیر کا ارادہ ہے تمہارے پاس؟ کہ جی کیا ہے؟ کہ یہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ کہہ لو۔ اس نے کہا کہ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو اس شخص نے کہا، آپ نے کہا کہ کیا چاہیے؟ اس شخص نے کہا کہ وہ وادی کے کونے پہ جو درخت ہے اس درخت سے مجھے گواہی دلوا دو تو میں بات مان لوں۔ آپ تو ایک راستے میں چل رہے ہیں اور راستے میں چلتے ہوئے دعوت دی جا رہی ہے۔ ہم میں سے کوئی آدمی ایک دوسرے کو دعوت دے سکتا ہے راستے میں چلتے ہوئے۔ تو اس شخص نے کہا اس دیہاتی نے کہ وہ جو درخت ہے اس سے مجھے آپ کہلوا دو، اس سے گواہی دلوا دو۔ آپ نے اس درخت کی طرف اشارہ کیا، درخت اس وادی کے کونے سے زمین چیرتا ہوا وہاں تک آیا اور درخت سے آواز آئی آپ کے بارے میں، اس نے شہادت دی۔ اسے کہتے ہیں غیبی نصرت، اسے کہتے ہیں غیبی نصرت، وہ نصرت جس کے ذریعے سے لوگ اسلام کے لیے قائم ہو جائیں۔ وہ مدد اللہ کی، کہیں کھانا مل گیا، کہیں روٹی مل گئی، کپڑا مل گیا، اللہ کی مدد آ گئی، یہ تو سب کے ساتھ ہوگی اللہ کی مدد۔ جو اللہ کے بندے ہیں چاہے وہ اللہ کو مانے نہ مانے، اللہ ان کو بھی کھانا دیں گے۔ لیکن ایسی مدد کا آنا جس کے بعد کافر کے پاس کوئی عذر نہ رہے اسلام کو قبول کیے بغیر، اسے کہتے ہیں غیبی نصرت۔ وہ نصرت نازل ہوئی اس پر کہ درخت چیرتا ہوا آیا، اسے کہتے ہیں غیبی نصرت، اور اس نے گواہی دی اور اسے کلمہ پڑھا۔ ایک شخص، ایک دیہاتی، آپ چلے جا رہے تھے، ایک دیہاتی کے پاس آپ جا کے کھڑے رہے، وہ دیہاتی نے ایک گو لی تھی، گو سمجھتے ہیں؟ ایک جانور ہوتا ہے گو، جس کو لوگ کیا بولتے ہیں؟ ہاں، لیکن ہمارے یہاں گو بولتے ہیں اس کو۔ ہاں، وہ ایسی ہوتی ہے، اسے چور بھی استعمال کرتے تھے، اس کو اوپر ڈال دیا، وہ چپک جاتی تھی تو اس کے سارے چڑھتے تھے، وہ چھوڑتی نہیں جاتی۔ تو وہ مار کے لایا ہے، شکار کر کے لایا ایک دیہاتی، اس نے اس کو گو کو ڈالا۔ آپ گئے، آپ نے جا کر اس کو دعوت دی، اس نے یہ کہا کہ یہ گو ہے، اس سے کہلوا دو، یہ گو اس کا شکار کر کے لایا تھا، وہ گو مری بھی ہے۔ اس نے کہا کہ اس سے کہلواؤ، آپ اس سے گواہی دلاؤ تو میں مانوں گا۔
آپ نے گو کی طرف اشارہ کیا، جو گو مری ہوئی تھی وہ بولی، اور اس مری ہوئی گو نے آپ کی شہادت کی۔ انفرادی دعوت پر اللہ کی مدد کا اترنا، اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت کا ہونا انفرادی دعوت پر ملے گا سیرت میں۔ ہم دعوت کے لیے چلیں گے، دعوت پر اللہ کی مدد ہوگی۔ بھائی دوستو بزرگو، اس دعوت کے ذریعے سے تو آپ کی مبارک محنت کا عمل دعوت ہے۔ اس طرح سے بھائی دوستو بزرگو، دعوت کے ذریعے سے آپ کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اللہ پاک نے آپ کو یتیمی کی حالت میں دنیا میں بھیجا، اور آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعوت کا عمل دیا، اور اس دعوت کے عمل کے ساتھ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ اپنی قدرت کو کیا۔ کوئی بات، کوئی اور شکل نہیں تھی۔ حکومت کی طاقت، مال کی طاقت، اکثریت کی طاقت آپ کو نہیں دی، آپ کو اللہ پاک نے دعوت دی، دعوت کا عمل دیا، اور دعوت کے ساتھ اپنی قدرت کو کیا۔ ساری دنیا میں اسلام کے پھیلنے کے اسباب میں کوئی شکل نہیں ملے گی، کوئی مادی چیز نہیں ملے گی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت کا اثر ہے، بس آپ کی مبارک محنت کو دخل ہے۔ دعوت، تعلیم، ذکر، نماز، یہ آپ کی مبارک محنت کے اعمال ہیں۔ بھائی دوستو، 13 سال آپ نے اس حال میں گزارے، ان اعمال کے ذریعے سے مکے کے اندر ایک عملہ تیار ہوا۔ جب وہ عملہ تیار ہو گیا تو آپ کو ہجرت کا حکم ہوا، آپ اسے مدینہ لے کر گئے سارے عملے کو، اور مدینہ میں جا کر سب سے پہلے آپ نے مسجد بنائی، اور مسجد بنا کر وہ اعمال جو مکے میں گلیوں میں کیے، وہ اعمال جو مکے کے اندر چھپ چھپ کر گھروں میں کیے، وہ اعمال جو مکے کے اندر انفرادی اور اجتماعی کیے، اب ان کے لیے اللہ پاک نے ماحول بنایا، مدینہ کے اندر مسجد بنائی، اور ان سارے اعمال کو مسجد میں چالو کیا۔ اس لیے اعمال مسجد مسجد کو بنیاد بنا کر کے سارے عالم میں دین پہنچایا گیا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کی زندگی میں ہمیں ملے گا کہ مدینے کی زندگی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک فرد امت کو مسجد سے جوڑا۔ 3 تقاضے ایک آدمی کی زندگی میں ہوتے ہیں، ایک تقاضا دعوت کا، ایک تقاضا عبادت کا، اور ایک تقاضا اس کی حاجت کا۔ ایک مسلمان کے پاس 3 چیزیں ہیں، ایک اس کی زندگی میں کرنے کے لیے دعوت ہے، ایک عبادت ہے، اور تیسرے انسان ہونے کی وجہ سے اس کی حاجت ہے۔ ان تینوں تقاضوں میں اللہ کے نبی نے اپنی امت کو مسجد سے جوڑا۔ دعوت کے تقاضے، مدینے کے اندر جماعتوں کو تیار کرنا، جماعتوں کی روانگی، جماعت کو ہدایت دینا، جماعتوں کو روانہ کرنا، یہ کام مسجد سے ہوتا تھا۔ آنے والی جماعتوں کی کارگزاری، مسجد میں آنا، مسجد سے کارگزاری کا سننا، آنے والی جماعتیں جو قافلوں کی شکل میں لوگوں کو لے کے آتے تھے، ان قافلوں کی شکل میں لوگوں کا مسجد کے ماحول میں مختلف حلقوں میں بٹھا کر ان کی تربیت کرنا، یہ آپ کے زمانے میں یہ محنت تھی، یہ محنت کا معمول۔ آنے والے یہ سارے دعوت کے تقاضے، جماعت بندی، جماعتوں کی تشکیل، انفرادی تشکیل، اجتماعی تشکیل، جماعتوں کے لیے حلقے لگانا، آنے والوں کی تربیت کرنا، انہیں حلقوں میں بٹھانا، انہیں سکھانا، جو جس کی ضرورت ہے اس کو حلقے میں بٹھانا، یہ مسجد کے اندر کا معمول۔ مدینے میں مسجد کے علاوہ کوئی شکل نہیں ملے گی سکھانے کی اور سیکھنے کی، کوئی بلڈنگ مدینے میں نہیں، کوئی گھر مدینے میں نہیں، مسجد کے علاوہ سارے اعمال مسجد میں۔ قرآن سکھانا ہے، نماز سکھانی ہے، مسائل اسلام کی باتیں موٹی موٹی سب بتانی ہے، اس کے لیے مسجد، سارے کام مسجد میں۔ دعوت کے جتنے تقاضے تھے سب مسجد میں، عبادت کے جتنے تقاضے تھے سب مسجد میں۔ صحابی مسجد میں داخل ہوتے اور اپنے بغل میں چپل دبائے ہوئے ہوتے اور چپل سائڈ پہ رکھتے اور اس کے بعد قرآن پڑھنے میں لگتے، ساری رات قرآن پڑھنے میں لگتے، کوئی نماز میں لگتا، ساری رات نماز میں نکل جاتی۔ ایسی عبادت کا ماحول، ایسے اعمال کا ماحول مسجد کے اندر، مسجد نبوی میں۔ اس محنت کا مقصد انفرادی دعوت کا زندہ ہونا، جو اسباب ہیں اصل دین کے زندہ ہونے کے، وہ انفرادی دعوت اور مسجد کی عبادت۔
100 سال پہلے یہ کام شروع ہوا، اس کی شروعات کہاں سے ہوئی کام کی؟ بولو، سو رہے ہو جاگ رہے ہو؟ سو گئے کیوں بھائی؟ کہاں سے ہوئی شروعات؟ بنگلے والی مسجد سے۔ ایک مسجد شروعات کہاں سے؟ میں نے صبح بھی آپ کو پہلے بتائی کہ ایک مسجد میں صبح سے لے کے شام تک ایک مسلمان کا انتظار کرتے کہ کوئی مسلمان ہماری مسجد میں آ جائے۔ ڈاکو ڈکیتی سے توبہ کر رہے ہیں، ایک مسلمان جو کچھ کوئی نہیں ملا تو مزدور ملے، ان مزدور سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، کہاں تو کمانے کے لیے آئے ہیں، 3 پیسے ہمیں ملتے ہیں، 3 پیسے ایک دن کی مزدوری کے کتنے پیسے؟ 3 پیسے۔ مولانا نے کہا کہ یہ پیسے میں دوں گا، میرے ساتھ چلو۔ صبح سے لے کے شام تک انہیں مسجد میں رکھتے، اور وہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے کہ صرف اسلام کا نام باقی تھا، باقی کوئی چیز ان میں باقی نہیں تھی۔ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، باقی کوئی چیز باقی نہیں۔ صبح سے شام تک مسجد میں رکھتے، ان کو سکھاتے، سمجھاتے، سیکھتے۔ کچھ دن جب ہو جاتے اور مولانا روزانہ ان کو مزدوری دیتے، کچھ دن کے بعد آ کر انہیں خیال ہوتا، ارے یہ ہمیں مولوی صاحب سکھا بھی رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں، تو ہمیں شرم آنی چاہیے پیسے لینا۔ کچھ دن بعد جا کے احساس ہوتا۔ اس طرح سے شروعات ہوئی کام کی۔ حاجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم پاکستان جاتے تھے رائے گنج میں، اور نظام الدین کی پوری جماعت ہوتی تھی، تیسرے چوتھے دن ہم بیٹھتے تھے سب حاجی صاحب کے ساتھ۔ متعدد مرتبہ میں نے اپنے کانوں سے سنا حاجی صاحب سے فرماتے تھے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرماتے تھے بنگلے والی مسجد کے بارے میں، اس 4 دیواری میں اتنے مجاہدے کیے گئے ہیں، اس 4 دیواری میں اتنے مجاہدے کیے گئے ہیں، ان مجاہدوں کے اثرات اس 4 دیواری سے قیامت تک ختم نہیں ہوتے۔ فرماتے تھے جو آدمی سانس بھی لے گا اسے بھی فائدہ ہو جائے۔ بار بار ہمیں جب بھی ہم جاتے ہیں پرائیویٹ، تو بار بار ہمیں یہ بات ضرور ہے، جو آدمی ساتھ ملے گا اسے بھی، جو جگہیں قربانیوں سے وجود میں آتی ہیں، جو جگہیں قربانیوں سے وجود میں آتی ہیں وہ ضائع نہیں ہوتی، ان کو ضائع کرنے والے ضائع ہوتے ہیں۔ ابراہ چاہتا تھا کہ بیت اللہ نہ رہے، ابراہ کیا چاہتا تھا؟ بیت اللہ، اس لیے کہ اس نے ایک بیت اللہ نقلی بنایا تھا یمن میں۔ تو جب وہاں کوئی نہیں آیا تو اس کے لوگوں نے مشورہ دیا کہ ایسے نہیں آئیں گے جب تک اصلی باقی ہے، جب تک کوئی نہیں آئے گا، پہلے اصلی کو ختم کرو۔ آدمی اگر تھوڑا بہت صحیح بھی ہوتا ہے تو اس کے چاروں طرف مشورہ دینے والے اسے گڈھے میں ڈال دیتے ہیں۔ اب تو وہ خراب پہلے سے ہی ہے، اور کیا سمجھایا اس کو کہ جب اس نے وہ بیت اللہ یمن میں بنایا، وہی تعمیر اس نے یمن میں کی، تو اس کو سمجھایا کوئی نہیں آیا تو سمجھایا کہ اسے توڑو پہلے اصلی والے کو۔ جب لوگ آئیں گے یہاں تو اس گمراہی میں نکل پڑا مکے کے اندر، ہاتھیوں کا لشکر لے کے جب وہاں پہنچا تو اس وقت بیت اللہ کی کیفیت مکے میں یہ تھی کہ بیت اللہ کا کوئی کونا بتوں سے خالی نہیں تھا۔ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بیت اللہ میں اس وقت بتوں کے سوا کچھ نہیں تھا، اور بیت اللہ کے چاروں طرف کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں تھا۔ اس حال میں اس بیت اللہ کو ابراہ توڑنا چاہتا تھا، لیکن میں نے آپ سے عرض کیا جو جگہیں قربانیوں سے وجود میں آتی ہیں وہ ضائع نہیں ہوتی، ان کو ضائع کرنے والے ضائع ہوتے ہیں۔ تو بیت اللہ پر جو اس نے حملہ کیا ہے تو اللہ پاک نے بیت اللہ پہ آنچ بھی نہیں آنے دی اور اس کو اس کے لشکر کے سمیت ختم کر دیا تھا۔ اس لیے اس کی شروعات ایک مسجد سے ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینے میں جا کے مسجد بنائی اور مسجد کو اعمال سے بھرا۔ بھائیو دوستو بزرگو، مسجد سے جو لوگ تیار ہوئے ان کی زندگی وہ نمونہ ہے جن کی مثال قیامت تک دی جائے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے تم اپنی مسجدوں کو مسجد نبوی کے معمول پر لے آؤ، اللہ پاک تمہارے محلوں کو مدینہ منورہ کے معمول پر لے آئے۔ مدینہ
انہوں بولا کہ بولے مسجد نبی کا معمول کیا تھا؟ مسجد نبی کا معمول کیا تھا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ مدینے کے اندر بازار کے وقت میں جا کر بازار والوں کو مسجد میں بھیج رہے ہیں. مدینے میں جا کر، مدینے میں رہتے ہوئے بازار کے وقت میں بازار میں جا کر بازار والوں کو مسجد میں بھیج رہے ہیں فضائل سنا کر کہ مسجد میں جاؤ میراث تقسیم ہو رہی ہے. بازار والے بازار کے وقت میں اپنے کام دھام چھوڑ کے مسجد آئے، آ کر کے مسجد کے دروازے پر دیکھا تو مسجد میں مختلف حلقے لگے ہوئے ہیں اور مسجد میں اعمال ہو رہے ہیں. ان حلقوں میں مسجد خالی نہیں ہے، مسجد میں حلقے لگے ہوئے ہیں، ان میں اعمال ہو رہے ہیں. تھوڑی دیر دیکھنے کے بعد وہ بازار میں لوٹ کے گئے اور جا کر کے کہا کہ اے ابو ہریرہ وہاں تو کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی. کہا کہ کیا ہو رہا تھا؟ کہ مسجد میں یہ اعمال ہو رہے تھے، مسجد میں یہ ہو رہا تھا، قرآن کا پڑھنا، نماز کا پڑھنا، قرآن کا سیکھنا اور مسائل کے جو ہے وہ حلقے اور تذکرے غیر کی باتوں کے، یہ اعمال بتایا کہ مسجد کے اندر یہ اعمال ہو رہے تھے، وہاں کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی. ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جو حلقے لگے ہوئے تھے، جو اعمال ہو رہے تھے مسجد کے اندر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی میراث ہے. میراث کی ہے آپ کی. نبی کی میراث ملک اور مال نہیں ہوتا، نبی کی میراث اس کا دین ہوتا ہے، اس کی شریعت ہوتی ہے. تو اس واقعے سے کیا ملے گا؟ بازار کے وقت میں بازار والوں کو جا کر بازار سے اٹھا کر مسجد بھیجنا، یہ صحابی کا عمل ہے، یہ صحابی کا عمل ہے. اور مدینے کے اندر بازار کے وقت میں، مدینے کے اندر بازار کے وقت میں مسجد میں حلقوں کا لگنا، یہ مسجد نبی کا معمول ہے. ہماری طرح نہیں کہ جب ہم بازار کا ہوگا تو مسجد میں تالا لگے گا. ہمارا صبح کا وقت ہم نے دے دیا، ہمارا شام کا وقت ہم نے دے دیا، اب دن میں تالا. یہ تو جو ہے کویت کی بات ہے، جو بات کالج میں آئی. ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں کیا ہے؟ ہمارے ملکوں میں کیا ہے جہاں کوئی پابندی نہیں ہے؟ ہمارے ملکوں میں جو دیندار سے دیندار لوگ ہیں، جو دیندار سے دیندار لوگ ہیں، جو پانچوں وقت کی نماز کے پابند ہیں، ان کا تعلق بھی مسجدوں سے نماز تک ہے، اس سے آگے نہیں ہے. فجر پڑھ کے گئے تو ظہر تک نہیں آئیں گے، ظہر پڑھ کے گئے تو عصر تک نہیں آئیں گے، عصر پڑھ کے گئے تو مغرب تک نہیں آئیں گے، اور مغرب پڑھ کے گئے تو عشاء تک نہیں آئیں گے، اور عشاء پڑھ کے گئے تو فجر تک نہیں آتے. دیندار سے دیندار لوگوں کا تعلق بھی مسجدوں سے نماز تک رہ گیا، اس سے آگے نہیں. نماز کے اوقات کے علاوہ یا تو مسجد میں تالا ہے یا مسجد خالی ہے. ایسے ایسے مسجد میں کوئی نہیں. جو بے دین ہے ہمارے ملکوں میں، بات ہمارے ملکوں کی ہو رہی ہے، ہمارے ملکوں میں جو بے دین ہے، جس کا تعلق نماز تک بھی نہیں ہے دین سے، اس کا تعلق مسجد سے کتنا ہے کہ اس کا تعلق مسجد سے اتنا ہے کہ آپ جماعت بنا کر اسے مسجد میں لینے کے لیے اس کے گھر جاؤ. گھر کے دروازے پر آپ کی جماعت کھڑی ہے، آپ اس گھر والے کو مسجد میں لے کے آنا چاہتے ہیں، اگر وہ گھر میں ہوگا تو منع کرائے گا. رہبر اگر اس کا اندر تک جا سکتا ہوگا تو اندر جائے گا تو کھاٹ کے نیچے پڑے گا یا پڑوسی کی چھت پہ کودے گا. ہاتھ میں نہیں آنا چاہتا اور کسی بھی صورت میں مسجد میں نہیں جانا چاہتا. گلی کے ایک کونے پر وہ کھڑا ہے، دوسرے کونے پر آپ کی جماعت ہے جو گشت کر رہی ہے اسے مسجد میں لینے کے لیے. اسے نظر آ گیا کہ مجھے مسجد میں لینے آئے ہیں تو آپ سے پہلے گلی بدل دے گا. اگر کسی کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں آئی گیا اور آپ اس نے سمجھا کر کے آپ نے اس سے یہ کہا ہم آپ کے فائدے کے لیے آپ کو مسجد میں لینے آئے ہیں، تو آخر میں یہ کہے گا کہ میں ناپاک ہوں جانے سے. اور کہتے یہ اے اللہ ہمارے ساتھ تیری مدد کیوں نہیں آ رہی؟ مسلمان ہلاک کیوں ہو رہے ہیں؟ مسلمان ذلیل کیوں ہو رہے ہیں؟ اور مسلمان برباد کیوں ہو رہے ہیں؟ شکایت یہ ہے ہماری. ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ اور ہم کیا کر رہے ہیں اللہ کے دین کے ساتھ؟ وہاں جیسا اور رحمۃ اللہ نے فرمایا جو برتاؤ تم اللہ کے دین کے ساتھ کرو گے اللہ بھی تمہارے ساتھ وہی برتاؤ کرے گا. تم اللہ کے دین کو نیچے ڈالو گے
اللہ بھی تمہیں نیچے ڈال دے گا. تم اللہ کے دین کو اوپر کرو گے, اللہ بھی تمہیں اوپر کر دے گا. جو برتاؤ تم دین کے ساتھ کرو گے, اللہ کا برتاؤ بھی تمہارے ساتھ نہیں ہوگا. ہمارا برتاؤ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں نہیں آنا چاہتے. دیندار کا تعلق مسجدوں سے, نماز تک رہ گیا اور بے دین کو مسجد میں آنا ہی نہیں چاہتا. اسی بیماری کو دور کرنے کے لیے بھائی دوستوں لوگوں اس محنت میں نکالا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں, اور نکل کر کے 4 مہینے اور 40 دن میں ایک مشق کرو, سیکھو, مسجد والا بننا سیکھو, اطاعت کرنا سیکھو, مسجد والا بننا سیکھو, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے اپنا تعلق پیدا کرو. اس کے لیے نکالا ہے. اس لیے بھائی دوستوں لوگوں, صحابہ دعوت کے لیے بھی مسجدوں میں آتے, عبادت کے لیے بھی مسجدوں میں آتے, اور اگر کوئی اپنا مسئلہ آتا زندگی میں, کوئی مسائل کھڑے ہوئے تو کیا کرتے صحابہ؟ اس کے لیے مسجد آتے. ایک صحابی قرض دار ہو گئے تو مسجد میں آ کے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ میں قرض دار ہو گیا ہوں اور قرض سے پریشان ہو گیا ہوں, پریشان ہو کے مسجد میں آیا. آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لیا کرو, اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. یہ پوری دعا ہے حدیث کے اندر جو آپ نے اس صحابی کو مسجد میں آنے پر تعلیم فرمائی. اور اس دعا کی برکت یہ ہے کہ جو مسلمان صبح شام اس دعا کا اہتمام کرے گا, پہاڑ کے برابر بھی کرتا ہوگا تو ادا ہو جائے گا. یہ دعا کا اثر ہے. کیوں کہ دعا کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے. دعا کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کے وعدے اعمال کے ساتھ ہیں, اللہ کے وعدے اسباب کے ساتھ نہیں ہیں. اسباب کے ساتھ اللہ کا ارادہ تو ہے, وعدہ نہیں ہے. دنیا میں جتنے اسباب ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کے ارادے پر موقوف ہیں. ان پر کوئی وعدہ نہیں ہے, فقط ارادہ ہے. ہم چاہیں گے تو ایک عورت اور ایک مرد ایک بچے کی پیدائش کے لیے سبب ہے. ایک بچے کو پیدا ہونا ہے, اس کے لیے کیا سبب ہے؟ ایک عورت ایک مرد کا ملنا. تو کیا عورت اور مرد کے ملنے پر اللہ کا وعدہ ہے؟ بولو, وعدہ ہے کہ ہم تمہیں اولاد دیں گے, ہم تمہیں اولاد دیں گے, اس کا وعدہ ہے, ارادہ ہے. ہمارا ارادہ ہوگا تو دے دیں گے, اور نہیں ہوگا تو زندگی بھر ملتے رہو, ایک بھی نہیں دیں گے. زندگی بھر ملتے رہو, ایک بھی اولاد نہیں دیں گے. اور اگر ارادہ ہو گیا تو ہر سال ایک دیں گے. اگر ارادہ ہو گیا تو ہر سال ایک دیں گے. بہت سے کتنے دنیا میں ایسے عورت مرد ہیں جو نہیں چاہتے کہ اولاد ہو, نہ چاہنے کے باوجود اولاد ہو جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں جو ایک اولاد کے لیے ترس رہے ہیں, اس کے بعد بھی اولاد نہیں ہے. اسباب سارے موافق ہیں, اسباب سارے موافق ہیں. اسباب کی موافقت سے کام نہیں ہوگا. ساری دنیا کے اسباب ہمارے موافق ہو جائیں, کام ہو جائے گا کہ نہیں؟ اسباب موافق ہیں پھر بھی اللہ کے ارادے پر موقوف ہیں. اللہ کا وعدہ نہیں ہے کسی سروں کے ساتھ. دانا ڈالو گے ہم تمہیں غلہ دیں گے, ہمارا ارادہ ہوگا تو دیں گے, نہیں تو ایک دانہ بھی گھر میں نہیں آنے دیں گے. بادل ہوں گے تو بارش آئے گی, ہمارا ارادہ ہوگا تو آئے گی, نہیں ہوگا تو بادل آ کر چلے جائیں گے, ایک قطرہ بارش کا نہیں آئے. دکان کرو گے تو نفع ہوگا, ہمارا ارادہ ہوگا تو دیں گے, نہیں تو دکان کرا کے پہلے سے زیادہ قرضدار بنا دیں گے. اسباب میں کوئی وعدہ نہیں ہے اللہ کا, صرف اللہ کا ارادہ ہے ساری دنیا کے اسباب کے ساتھ. وعدہ صرف عمل کے ساتھ ہے, وعدہ صرف عمل کے ساتھ. سارا دین اللہ کے سارا دین عمل سے بھرا ہوا ہے, اور سارے اعمال اللہ کے وعدوں سے جڑے ہوئے. تم نماز پڑھو گے ہم تمہیں بے حیائی برائی کی باتوں سے روک دیں گے. تم روزہ رکھو گے ہم تقویٰ پیدا کریں گے. تم حج کرو گے ہم تمہیں فقیر نہیں ہونے دیں گے. تم زکات دو گے ہم تمہارے مال میں برکت دیں گے. یہ اللہ کے وعدے ہیں جو کبھی خلاف نہیں ہوں گے. اسی طرح سارا دین بھرا ہوا ہے. اس لیے آپ نے دعا تعلیم فرمائی کہ دعا پڑھ لیا. بھائی دوستوں بزرگوں, اس طرح سے آنے والے لوگ
اور یہ باتیں اللہ کے نبی نے اپنے عمل سے سکھائی ہیں ساری. مسجدوں میں آنا اپنی ضروریات کے لیے، مسجد میں آنا اپنی حاجت کے لیے، مسجد میں آنا اپنے مسائل کے لیے. مدینے میں صحابہ فرماتے تھے مدینے میں ذرا ہوا تیز چلتی تھی ہم مسجدوں کی طرف دوڑ جاتے. ہمیں سکھایا گیا تھا کہ ہوا کی تیز چل رہی ہے تو مسجد میں آ جاتے. آسمان کا رنگ بدلتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکل کے مسجد میں آ جاتے. آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور اپنے حجرے سے نکل کے مسجد میں آ جاتے. اس آسمان کے بدلے رنگ کو دیکھ کر کے آپ کے دل میں خوف پیدا ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے، اے اللہ تم نے وعدہ کیا ہے جب تک میں ان کے بیچ میں رہوں گا تمہیں عذاب نہیں دے گا. مجھے اطمینان نہیں ہے کہ ان باتوں سے قوم کو عذاب دیا گیا تھا، لیکن اللہ کا وعدہ تھا کہ جب تک تم ان کے بیچ میں رہو گے ہم انہیں عذاب نہیں دیں گے. تم دنیا سے جانے کے بعد اگر یہ قوم یہ امت استغفار کرتی رہے گی تو بھی اللہ عذاب نہیں دے گا. دو صورتیں عذاب سے بچنے کی ہیں، ایک یہ کہ نبی موجود ہو، نبی کے رہتے ہوئے عذاب نہیں دیا جائے گا. ایک یہ کہ اگر نبی نہیں ہے اور استغفار کریں تو عذاب نہیں دیا جائے گا. اس طرح مسجدوں میں آپ نے آنا سکھایا، امت کو اپنے عمل سے سکھایا. آپ خود مسجد میں آتے، آسمان کا رنگ بدلتا، آندھی طوفان کی شکل بنتی، آپ مسجد میں آتے. صحابہ دوڑ کر مسجدوں میں آتے. قرضہ ہو گیا مسجد میں آ گئے، قحط ساری ہو گئی تو مسجد میں آ گئے، اور پریشانی تو مسجد میں آئے. ان ساری حاجات میں مسجدوں کی طرف آنا اللہ کے نبی نے سکھایا آپ کو. تو مسجدوں کا یہ مقام تھا عام مسلمان کی زندگی میں. بھائی دوستو، وہ اسی لیے مسجد آباد تھی. صحابہ کا اکثر وقت مسجدوں میں گزرتا تھا. انصار مدینہ کھیتی باڑی کے ساتھ آدھا دن آدھی رات، مہاجرین مکہ اپنی تجارت کے ساتھ اکثر اوقات مسجد کو دیتے. اور بعض صحابہ ایسے تھے جن کی نہ تجارت تھی نہ کھیتی باڑی تھی، کوئی گھر نہیں تھا، کوئی در نہیں تھا. وہ ایک مستقل جماعت ہوتی تھی، کم زیادہ ہوتی رہتی تھی. ایک مسجد چبوترا تھا جس کا نام صفہ تھا، یہ جماعت اس پر رہتی تھی اور یہ 24 گھنٹے مسجد میں. اس طرح بھائی دوستوں کو یہ مدینے کے اندر مسجد نبی کا معمول تھا. مولانا فرماتے تھے کہ تم اپنی مسجدوں کو مسجد نبی کے معمول پر لے آؤ، اللہ پاک تمہارے محلوں کو مدینے کے معمول پر لے آئیں گے. مدینے والوں کی زندگی کا معمول کیا تھا؟ مدینے والوں کی زندگی یہ تھی، مسجد کے اعمال کی برکت سے مسجد سے مہمان ملا، اس مہمان کو لے کے گھر آ گئے. بیوی سے کہا کہ ہمیں مہمان ملا ہے. بیوی نے کہا بچوں کے لائق کھانا ہے. شوہر نے کہا بچوں کو بہلا کے سلا دو، مہمان کو کھانا کھلانا ہے. بیوی نے بچوں کو بہلا کے سلا دیا اور مہمان کو کھانا کھلایا. مہمان ملا مسجد سے، اسے لے کے گھر میں آ گئے. بیوی سے کہا کہ ہمیں کھانا کھلانا ہے مہمان کو. بیوی نے کہا ایک آدمی کا کھانا ہے صرف. شوہر نے کہا چراغ کو درست کرنے کے بہانے سے بجھا دینا، ہم اس ایک آدمی کا کھانا سارا مہمان کو کھلا دیں. گھر میں فاقہ ہے، دو میاں بیوی گھر کے اندر ہیں، ان کے گھر میں فاقہ چلا آ رہا ہے اور اس فاقے کا علم باہر گھر کے باہر کسی کو نہیں ہے. شوہر بے چین ہو کر کے اس فاقے سے گھر سے باہر نکلے. بیوی کے دل میں ڈر ہوا کہ یہ اپنے فاقے کو لوگوں کے سامنے نہ بتا دے. بیوی نے جلدی سے لکڑیاں چولہے میں ڈالی، اس میں آگ لگائی اور چولہے سے دھواں اٹھایا تاکہ مدینے کے محلے والوں کو پتہ لگے کہ ہمارے گھر میں چولہا جل گیا. اپنے فاقے کو لوگوں سے چھپا رہے. ایک گھر ہے محلے، ایک محلہ تھا مدینے کے اندر جس میں صرف 7 گھر تھے، صرف 7، 8واں گھر نہیں تھا. ایک بکری کسی لیے آئی پہلے گھر میں، اس گھر والے نے پڑوسی کو ترجیح دیتے ہوئے ان کے یہاں بھیج دی. اس نے بھی اپنے پڑوسی کو ترجیح دی، اس کے یہاں بھیج دی. وہ سیدھی واپس لوٹ کر کے پہلے گھر میں آ گئے. یہ مدینے والوں کی زندگی ہے. میدان میں پڑے ہوئے ہیں جنگ کے بعد. ایک صحابی جن کی جان ساری نکل چکی، حلق میں جان اٹکی ہوئی ہے، اپنے بھائی سے انہوں نے پانی مانگا، پیاس لگی، پانی مانگا. بھائی نے پانی لا کے دیا. اتنے میں دوسرے صحابی جو پڑے تھے انہوں نے آ کر کے پانی کی طلب کی. تو یہ صحابی اپنے بھائی سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو پہلے پلاؤ.
وہ پانی لے کے ان کے پاس گئے تو ان کی روح نکل گئی، ان کے پاس آئے تو ان کی بھی نکل گئی۔ ایک نے اپنے بھائی سے پہلے پانی نہیں پیا، یہ مدینے والوں کی زندگی تھی۔ جب تک اعمال نہیں تھے، جب تک مسجد والی زندگی نہیں تھی، ایک دوسرے سے 100 سال تک لڑ رہے تھے۔ جب یہ اعمال آئے زندگیوں میں، مسجد والی زندگی آئی، تو یہ ایک دوسرے کے لیے اپنی جان دینے والے بن گئے۔ حضرت یہ فرماتے تھے مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کہ تم اپنی مسجدوں کو اس معمول پر لاؤ، مسجدوں کو آبادی پر لاؤ، اپنے وقت دے کر مسجدوں کو اعمال سے بھرو، تو اللہ پاک تمہارے گھروں میں رہنے والوں کی زندگی میں اور گھروں کے اندر یہ نور پیدا کر دیں گے اور زندگیوں میں یہ صفات پیدا کر دیں گے۔ تو زندگیوں کا رخ صحیح ہوگا بھائی دوستو اس سے کہ ہم ان اعمال کو مسجدوں میں رکھیں۔ یہ دو چیزیں بنیادی ہیں مکے کی زندگی میں، انفرادی دعوت کا اہتمام، اور مدینے کی زندگی میں مسجد کی آبادی کا اہتمام۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں کہ ساری دنیا کی باطل طاقتیں اس کے سامنے سے ہیں۔ اس لیے مقامی کام اصل کیا ہے؟ مقامی کام اصل انہی اعمال کا نام ہے: دعوت، تعلیم، ذکر اور نماز اور خدمت کے اعمال۔ یہ اصل مقامی کام کی بنیاد یہی ہے۔ مقام پر جب آدمی اللہ کے راستے سے واپس آتا ہے تو اسے 5 اعمال کی ترغیب دی جاتی ہے کہ 5 اعمال میں جوڑو۔ مقام پر 5 اعمال کیا ہیں؟ اللہ کے راستے میں نکال کر جن اعمال کی مشق کرائی گئی ہے وہی اعمال ہیں جو مقام پر کرائے جاتے ہیں، وہی اعمال ہیں اور وہی 5 اعمال کی شکل میں مقام پر کرائے جاتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں نکال کر کن اعمال کی پابندی کرائی جاتی ہے؟ 40 دن و 4 مہینے میں اللہ کے راستے میں نکال کر ان 4 اعمال کی پابندی کرائی جاتی ہے۔ 4 اعمال: دعوت کی اور تعلیم کی، ذکر کی اور نماز کی، اور ساتھ میں خدمت۔ دعوت، تعلیم، ذکر اور نماز، یا تو ساری جماعت فجر کے بعد پوری جماعت دعوت میں، اس سے فارغ ہو کے پوری جماعت تعلیم میں، اس سے فارغ ہو کر جماعت کے ساتھ ہی ذکر اور نماز میں۔ 4 مہینے کوئی کام نہیں اس کے علاوہ، 40 دن کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ انہی اعمال کی برکت سے زندگیوں میں تبدیلی آتی ہے۔ 3 دن میں نکلو ان اعمال میں لوگوں تو تبدیلی آتی ہے، 40 دن 4 مہینے میں نکلو تو ان اعمال میں لوگوں تبدیلی آتی ہے۔ جن اعمال کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں نکل کر تبدیلی آئی ہے، انہی اعمال کو اپنے مقام پر زندگی بھر کرتے رہنا ہے۔ یہ اعمال ہدایت کے ملنے کا ذریعہ ہے، آپ کی مبارک محنت کی یہ اعمال ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ اعمال سکھائے، یہ اعمال اصل ہے۔ اس لیے ہمارا سارا مجمع یہ نیت کر لیں انشاءاللہ ہم اپنے مقام پر ان اعمال کی پابندی کریں گے انشاءاللہ۔ تیار ہو؟ اور چھٹی کب ہوگی نا اعمال سے؟ کیوں جی؟ اللہ کے راستے میں 40 دن کے لیے جاتے ہیں تو کبھی ایسا مشورہ ہوتا ہے کہ آج عمل نہیں کریں گے؟ چلے میں جا کے کبھی ایسا مشورہ ہوا کہ آج عمل نہیں کریں گے، صرف کھانا کھائیں گے؟ ایسا مشورہ ہوتا ہے کبھی؟ جیسے اللہ کے راستے میں نکل کر ان اعمال سے چھٹی نہیں ہے، ایسے مقام پر بھی چھٹی نہیں ہے۔ مقام پر بھی چھٹی نہیں ہے، پابندی ہے، بس پابندی سے اعمال کو کریں گے۔ اس لیے 3 عمل روزانہ کے ہیں۔ ایک عمل ہے مشورے کا، ایک عمل ہے تعلیم کا، ایک عمل ہے مسجد کو آباد کرنے کا۔ میں نے آپ سے مسجد کی آبادی کے بارے میں عرض کیا۔ مسجد کی آبادی کے بارے میں جتنے ساتھی بیٹھے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ مسجد کو کتنا وقت دیں، مسجد کو کتنا وقت دیں؟ بولو، مسجد کو کتنا وقت دیں؟ جتنا فارغ ہو سب دے دیں، جتنا فارغ ہو۔ گھر کا وقت گھر کو دو، گھر کا وقت گھر کو دو، اور کاروبار کا وقت کاروبار کو دو، اور ان دونوں سے جب وقت بچ جائے سارا تو کہاں دو؟ اس کے لیے کون تیار؟ سب تیار اس کے لیے؟ بہت اچھا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اس میں ایمانداری اور امانت داری چاہیے، بس کیا چاہیے؟ ایمانداری اور امانت داری، کیونکہ ہم چالاکی بھی جانتے ہیں۔ ہم کیا جانتے ہیں؟ چالاکی بھی جانتے ہیں۔
ہم چالاکی سے کام بھی نہیں کریں گے، وقت بھی نہیں دیں گے، اور وقت دینے والوں کی سب میں جا کے بیٹھ جائیں گے، وقت دینے والوں کی سب میں جا کے بیٹھ جائیں گے، پتہ لگے گا کہ کسی چیز کو اس کام میں مت لو۔ جو کام قربانی سے ہوگا اس میں چالاکی مت چلاؤ، جو کام قربانی سے ہوگا اس میں قربانی دے کے کام کرو۔ بس ایک یہ کام ہے دعوت کا، جیسے اس صحابی نے کہا کہ اس کام میں میں اپنی قوت گویائی کو استعمال نہیں کروں گا، اگر میں اپنی قوت گویائی کو استعمال کروں تو اللہ کی نبی کی خدمت میں ایسی بات کروں گا کہ مجھے خلاصی مل جائے گی اور وہ مجھے معاف کر دیں گے۔ میں بات کرنا جانتا ہوں، میں بات کرنا جانتا ہوں، لیکن نہیں، اگر نہیں میں جو بات صاف ہے وہی کہوں گا۔ 50 دن تک اس کی سزا کاٹی ہے، 50 دن تک اس کی سزا کاٹی ہے۔ مخلص تھے نا، جو منافقین تھے اسے مسافر کیا آپ نے، جو منافقین تھے ان سے مسافر کیا نہیں کیا، ان سے مسافر کیا، ان کے ظاہر میں مسافر کیا اور باطن کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ جو مخلص تھے ان سے مسافر نہیں کیا، سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ تو اس لیے اس کام میں چالاکی نہیں، قربانی۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جتنا فارغ وقت ہے سب مسجد کو دے دو، سب مسجد کو دے دو۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ، دیکھیں ہر مسلمان کے پاس وقت فارغ ہے، کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ وقت فارغ ہے، فارغ وقت ہر مسلمان کے پاس ہے۔ بعض دینا نہیں چاہتے اور بعضوں کو احساس نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس وقت ہے۔ ایسی بے ہوشی کی سی زندگی ہے، ہوش نہیں ہے کہ ہمارے پاس وقت ہے، اور جب ان سے کہو تو کہتے ہیں میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے، میں تو مشغول ہوں۔ آپ مشغول نہیں ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ سمجھنا ادھر سب غائب ہو رہا ہے۔ اس لیے 8 گھنٹے اپنے کاروبار میں دو، 8 گھنٹے اپنے گھر میں دو، گھر کے 8 گھنٹے میں سونا بھی ہے 6 گھنٹے، اور باقی ضروریات پوری کرو۔ جو 8 گھنٹے بچ گئے ہیں یہ مسجد کے، یہ مسجد کم زیادہ ہو سکتے ہیں، کم زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن آپ نیت کرو انشاءاللہ ہم اپنے 8 گھنٹے کسی طرح سے نکال کر کے اللہ کے گھر میں دینے کی ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ۔ یہ وقت مسجد کو دیں، بس اگر سب نے نیت کر لی کہ ہم یہ وقت مسجد کو دیں گے تو مسجد 24 گھنٹے آباد ہو جائے گی۔ ایک آدمی 24 گھنٹے نہیں دے گا، سب مل کے تھوڑا تھوڑا دیں گے تو مسجد آباد ہو جائے گی۔ اس طرح سے تیسرا کام روزانہ یہ ہے، ایک کام روزانہ کا مشورہ، ایک کام روزانہ کا تعلیم، اور ایک کام روزانہ مسجد کو 8 گھنٹے دے کے آباد کرنا۔ جب مسجد میں وقت دو گے تو ایک محنت مسجد کے اندر ہے اور ایک محنت مسجد کے باہر ہے۔ یہ دونوں تقاضے ہر وقت مسجد کو وقت دینے والے کے اوپر ہوں گے۔ مسجد کے باہر محنت کر کے لوگوں کو تلاش کرنا، ملاقاتیں کرنا، گشت کرنا، ایک ایک فرد تک پہنچنا، بازاروں میں جا کے دکانوں تک پہنچنا، ملاقاتیں کرنا، انفرادی دعوت، گھروں تک پہنچنا، ملاقاتیں کرنا، خوشامد کرنا، اور اسے ان کے ماحول سے نکال کر مسجد میں لانا۔ ایک کام تو یہ ہے۔ اور مسجد کے اندر دوسرا کام آنے والوں کا استقبال، آنے والوں کو دعوت دینے کا اہتمام، آنے والوں کی تعلیم، آنے والوں کو سکھانا، آنے والوں کو سکھانا۔ جو آدمی مسجد میں آیا ہے اگر اس کی کوئی ضرورت ہے، ایک مسلمان کو ایسے لائے، اس نے آ کے کہا مجھے نماز نہیں آتی، اس نے آ کے کہا مجھے نماز نہیں آتی، جو آپ کے محلے میں رہ کر نماز نہیں جانتا، سارے محلے والوں کے ذمے سے نماز سکھانا ہے۔ آپ یہ سوچو کہ جماعت میں جا کے نماز سیکھے گا، یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ نظام الدین روزانہ کارگزاری ہوتی ہے، تو ایک شخص کو بلایا، 4 مہینے لگا کے آیا واپس کو، اور 4 مہینے لگا کے واپس آیا تو اس سے ہم نے یہ سوال کیا نظام الدین میں، تم پہلی بار جماعت میں گئے اور پہلی بار ہی 4 مہینے میں گئے، تمہیں 4 مہینے میں جا کے کیا فائدہ ہوا؟ اس نے کہا جی سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ میں نے 4 مہینے میں جا کے نماز سیکھی۔ کیا سیکھی؟ نماز۔ میں نے کہا عمر کتنی ہے؟ عمر کتنی ہے؟ 40، 42 یا 45، ایسی کچھ نے عمر بتائی کہ اتنی عمر ہے۔
45 سال کی عمر میں آدمی جو کہے میں نے نماز سیکھ لی، تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ 45 سال کے بعد نماز سیکھی ہے۔ تو میں نے کہا کہاں رہتے ہو؟ وہ کہیں ساؤتھ کی طرف پہ رہنے والا تھا، کرناٹک یا کوئی آندھرا میں کوئی جگہ، مجھے یاد نہیں ہے، اس کو بتائی تھی اس نے۔ تو اس نے کہا ایک الگ بات سن رہی ہے کہ جی میں 20 سال کویت رہ کے آیا۔ کتنے؟ اس نے کہا 20 سال کویت میں رہ کے آیا۔ 40 سال کی زندگی میں کہاں رہ گیا؟ 20 سال کویت میں۔ ہر گلی میں مسجد ہے، ہر موڑ میں مسجد ہے، لیکن سارے کویت والے مل کر اسے 20 سال میں نماز نہیں سکھا سکے، سارے کویت والے مل کر۔ اور جہاں وہ جہاں پیدا ہوا اور 20 سال وہاں گزارے، اس جگہ کے لوگ اسے 20 سال میں نماز نہیں سکھا سکتے۔ جماعت میں جا کے نماز سیکھے، یہ تو ہمارے لیے ایک افسوس کرنے کی بات ہے۔ جماعت میں اللہ کے راستے میں نکلنا خروج کرنا، یہ تو ہمارا ایک مقصد کے درجے میں ہے۔ کلمہ نماز سیکھنے کی کوئی تحریک نہیں ہے۔ جب نکلیں گے تو یہ بھی ہوگا۔ اس لیے میں نے آپ سے کہا آپ اپنے محلے میں گئے ملاقات کے لیے اور ملاقات کر کے مسلمان کو لائے، آپ نے کہا وضو کر لو، اس نے کہا نہیں آتا مجھے وضو کر لو۔ یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، ایسا ہوگا۔ رشیا میں روس میں ہماری جماعت تھی، روس میں شہر ہے کزان، ماسکو سے 1000 کلومیٹر دور ہے، اور کزان وہ شہر ہے جہاں قرآن کو سب سے پہلے چھاپا گیا۔ قرآن کے سب سے پہلے قرآن جو چھاپا گیا ہے وہ کہاں؟ کزان، یہ تاتارستان میں ہے۔ تاتارستان ایک صوبہ ہے روس کا، اس میں یہ کزان شہر اس کا دارالخلافہ۔ وہاں جب یہ لگا چھاپا خانہ تو سب سے پہلے قرآن وہاں چھاپا گیا تاتاریوں کے دور میں۔ تو مسجد میں جہاں جماعت تھی وہ بھی گشت کے لیے ساتھی گئے، اور وہاں سے 6 لوگوں کو، نوجوانوں کو سند لے کے آئے۔ نوجوان ماشاءاللہ خوبصورت اور لمبے تڑنگے۔ جب انہیں مسجد میں لائے تو ان سے کہا کہ یہ وضو خانہ ہے، آپ وضو کر کے اندر آ جاؤ، تو وہ 6 نے منع کر دیا، وضو کرنا نہیں۔ جماعت کا ایک ساتھی بیٹھا، اس نے بیٹھ کر کے سامنے بٹھایا اور کس طرح ہاتھ دھونے ہیں، کس طرح منہ دھونا ہے، کنگھی کرنی ہے، ناک، وہ سارا سکھاتے رہے اور ان سے کراتے رہے۔ پھر 6 کے 6 لوگوں کو لے کے مسجد میں آئے۔ اب انہیں جب اس کو وضو نہیں آتا کہ اسے نماز آتی ہوگی، پھر انہیں کھڑا کر کے نماز میں کیسے کھڑے ہوتے ہیں، کہاں نیت باندھتے ہیں، کیسے رکوع کرتے ہیں، کیسے سجدہ کرتے ہیں، سارے باتیں ان کو سکھانے میں لگے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ روزانہ کی ملاقاتوں کا حصہ ہے یہ، روزانہ کی ملاقاتوں کا حصہ ہے یہ۔ مسجد کی آبادی کا مطلب کیا ہے؟ مسجد کی آبادی کا مطلب یہ ہے کہ باہر جا کر کے محنت کرو، ایک ایک مسلمان کو تلاش کر کے مسجد میں لاؤ، اس مسلمان کی جو ضرورت ہے اسے پورا کرو۔ نماز نہیں جانتا نماز سکھاؤ، قرآن نہیں جانتا قرآن سکھاؤ، وضو نہیں جانتا وضو سکھاؤ، غسل نہیں جانتا غسل سکھاؤ۔ تعلیم کا حلقہ ہے اس میں بٹھاؤ، دعوت کا حلقہ ہے اس میں بٹھاؤ، اس میں اس کی تشکیل ہوگی، تعلیم کے حلقے میں اس کے ایمان میں جذبہ پیدا ہوگا، استقبال کرو۔ پاک صاف نہیں ہے تو اسے پاک صاف کرنے کی ترتیب بناؤ۔ ایک مسلمان پر ساری کوشش ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ تم اس طرح محنت کرو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے اوپر محنت کرتے کرتے ایسی محنت کرو کہ اللہ کو تمہارے پر پیار آ جائے کہ میرے بندے اپنے بندے کی ہدایت کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاتھ پکڑ کے وضو کراتے ہیں، لوٹا پانی کا بھر کے دیتے ہیں، یہ پاک صاف نہیں ناپاک ہے، اگر غسل سے پاک ہوگا تو غسل بھی کرانے کو تیار ہیں، اپنے کپڑے دینے کو تیار ہیں، مسجد میں لاتے ہیں، نماز سکھاتے ہیں۔ یہ ساری کوشش اللہ پاک دیکھتے ہیں۔ محنت میں لگے رہو۔ اب اس کی یہ اپنی ضرورت کا علم بھی سیکھے گا اور اس کی تشکیل بھی ہوگی، حلقے میں بیٹھ کر تعلیم میں بھی بیٹھے گا اور تشکیل بھی ہوگی، سارے کام اس کے ساتھ ہوں۔ یہ محنت کا ایک نقشہ ہے پورا، مسجد کے اندر اور مسجد کے باہر۔ البتہ ایک مسلمان کو مسجد میں لانا مقصود کے درجے میں ہے۔ مسلمان ہیرے کی طرح قیمتی ہے، مسلمان
کیسا ہے مسلمان؟ ہیرے کی طرح قیمتی ہے، لیکن ہیرا نالی میں پڑا ہوا ہے. ہیرا نالی میں پڑا ہوا ہے. جو ہیرا نالی میں، اس کے صاف کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ پانی کو نالی میں ڈالا جائے، پانی کو نالی میں ڈالا جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہیرے کو نالی سے نکالا جائے. کون سا بہتر ہے؟ بولو کس کو نکالیں؟ تو مسلمان ہیرے کی طرح ہے، لیکن ہیرا نالی کی طرح دکان میں پھنسا ہوا ہے، کوئی گھر میں پھنسا ہوا ہے، کوئی بازار میں پھنسا ہوا ہے. جو پھنس گیا، جو گر گیا دکان مکان اور بازار میں، اس کی پہچان کیسے کرو گے؟ ایک مسلمان دکان میں گرا ہوا ہے اور گھر میں گرا ہوا ہے، پھنسا ہوا ہے، اس کی پہچان کیسے کرو گے؟ جو مسلمان اذان کی آواز سن کے بھی مسجد میں نہ آئے، یہ پھنسا ہوا ہے. جو مسلمان اذان کی آواز سن کے بھی مسجد میں نہ آئے، یہ خود نہیں آ سکتا تو اذان کی آواز سن کے آ جاتا. اسے آپ کو لانا پڑے گا، اسے آپ کو لانا پڑے گا. ایک مریض وہ ہوتا ہے جو اپنے پیروں پہ جا کر دوا لے آئے گا، پیروں پہ چل کر دوا لے آئے گا. اور ایک مریض وہ ہوتا ہے جسے 4 آدمی اٹھا کے لے جاتے ہیں. ایک مسلمان وہ ہے جو اذان کی سن کے آواز آ جائے گا، اور ایک مسلمان وہ ہے جسے 2 آدمی گشت کر کے لے کے آئیں گے، اس کے بغیر نہیں آئیں گے. وہ سنی کرنی پڑے گی. گشتوں کا مقصد، گشتوں کا موضوع، ملاقاتیں کیوں ہوں؟ ملاقاتیں اس لیے ہوں کہ ملاقات برائے ملاقات نہیں ہے، گشت برائے گشت نہیں ہے، ملاقات برائے مسجد ہے، گشت برائے مسجد ہے. اس کو بتاؤ، یہ مسجد کی آبادی کی محنت کا نقشہ ہے. اپنی اپنی مسجد کے ماحول میں اس ترتیب کو قائم کر لو گے انشاءاللہ. ایک آدمی بھی مسجد میں ہے تو وہ بھی مسجد کو آباد کر سکتا ہے. صبح بتایا تھا، کر لو گے اس طرح؟ کیوں بھائی؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تیار کر کے اگر مسجد میں لے آیا، یہی مسجد کی آبادی ہے. ایک بھی نہیں تھا، 2 احمد، اور دونوں کیا کر رہے ہیں؟ کوئی کتاب پڑھ کے سنا رہا ہے اور کبھی کتاب بند کر کے تشکیل میں لگا ہوا ہے. یہ مسجد کی آبادی. دونوں فارغ ہو گئے تو تیسرے کو تلاش کرنے جاتے ہیں. تیسرے کو لے آئے، تینوں نے مل کے عمل کیا، ایک کو مسجد میں چھوڑا، 2 جا رہے ہیں. 2 مل کے چوتھے کو لے آئے، اب 2 ہو گئے، پھر 2 جا کر کے 5ویں کو لے آئے. اب اس طرح ایک مسجد سے میں 50 آدمی آ جائیں گے ایک آدمی کے ذریعے سے. چھت کے اور اس عمل کی برکت سے اللہ پاک کتنے راضی ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں گئے، اور ملک شام میں جا کر کے صحابی سب سے پہلے جن سے ملاقات ہوئی تو ان سے حال چال کیا پوچھ رہے ہیں؟ ملک شام میں جا کر حال چال یہ پوچھ رہے ہیں کہ تمہاری مسجدیں کس حال پر ہیں. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ تمہارا کیا حال ہے، یہ نہیں پوچھ رہے، یہ مجھے تمہاری مسجدیں کس حال پر ہیں. پھر فرمایا ہے عمر نے کہ ایسا ہوگا کہ تم بدکے ہوئے اونٹ کی طرح مسجدوں میں آتے ہو. ایسا ہوگا کہ تم بدکے ہوئے اونٹ کی طرح مسجدوں میں آتے ہوگے، اور مسجدوں میں اپنے جان پہچان کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے میں فراق میں رہتے ہوگے کہ جو میری جان پہچان کا ہے ان کے ساتھ جا کے بیٹھو. صحابی نے عرض کیا کہ امیر المومنین ایسا نہیں ہے، ہم مسجدوں میں آتے ہیں اور جو حلقے مسجدوں میں لگے ہوتے ہیں ان حلقوں میں جو ہماری ضرورت کا حلقہ ہوتا ہے ہم اس میں جا کے بیٹھتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ جب تک تم اس طرح کرتے رہو گے خیر پر رہو گے. جب تک تم اس طرح کرتے رہو گے تو خیر پر رہو گے. بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو وقت دینا ہے 8 گھنٹے، 2.5 گھنٹے، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ جو ہمارا وقت مسجدوں کو دینا ہے، اس مسجد کو دینے میں ہم مسجد نبوی کا نقشہ قائم کرتے ہیں تاکہ ہمارے محلوں میں مدینہ منورہ والی صفات پیدا ہو جائے. تیار ہو؟ کر لیں گے انشاءاللہ. بس روزانہ مشورہ اور روزانہ اپنی مسجد کے اندر تعلیم کا عمل آدھا گھنٹہ کم سے کم مسجدوں میں ہو. ایک دن منتخب سے، ایک دن فضائل اعمال سے. یہی تعلیم گھر میں بھی ہوگی، گھر میں 5 اعمال کے ساتھ ہوگی. قرآن کا حلقہ، کتاب کا پڑھنا ایک دن منتخب سے، ایک دن فضائل اعمال سے، اور 6 صفات کا مذاکرہ
اور اس کے بعد تشکیل، اور اس کے بعد اگلے دن کا مشورہ تفصیل سے انشاءاللہ کل عصر کے بعد کی مجلس میں یہ بات مستورات کے کام میں انشاءاللہ آ جائے گی۔ گھر کی تعلیم کے تعلق سے اس کا آپ حضرات سب اہتمام کریں، لیکن مسجد کی تعلیم میں آدھا گھنٹہ کم سے کم تعلیم کا اہتمام کریں، اور ایک دن منتخب سے ایک دن فجر اعمال سے دوران تعلیم کوئی باہر نہیں جائے گا، ساری مسجد کی جماعت مسجد میں بیٹھے اور جانے والوں کو بھی بٹھائے، اور جتنے لوگ موجود ہیں سب کو بٹھائے۔ یہ جو تعلیم ہے، اس تعلیم کا تعلق معلومات سے نہیں بلکہ اس تعلیم کا تعلق ایمان سے ہے۔ تعلیم کا حلقہ اصل ایمان کا حلقہ ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں، قال اللہ و قال الرسول، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کا سننا، حضرت فرماتے تھے مولانا اشارت علیہ، ایمان بالغیب سننے سے بنے گا، دیکھنے سے نہیں بنے گا۔ اصل ایمان بالغیب ہے، اور غیب کا ایمان، غیب پر ایمان سننے سے بنے گا، دیکھنے سے نہیں۔ دیکھ لیا تو ایمان نہیں ہے، سننے سے یقین کرنا، اور سننے کی جگہ سننا کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کا، قرآن حدیث کو سننا، اور قرآن حدیث کہاں ہے؟ روزانہ کی تعلیم۔ قرآن حدیث کہاں ہے؟ مسجد میں تعلیم ہو رہی ہے، اس میں قرآن حدیث کے علاوہ کچھ ہے؟ تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، کیا آپ کے پاس قرآن حدیث سننے کا وقت نہیں ہے؟ انفرادی پڑھنے پر وہ فضائل نہیں ہیں جو فضائل تعلیم کے ساتھ ہے۔ تعلیم کے حلقے کو فرشتے گھیریں گے اور ان کا حلقہ آسمان تک جائے گا، مختلف جگہ، مختلف خاندان، اللہ رسول کی بات اور ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے سارے بندے کی مغفرت کر دی۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ اللہ پاک ایک آدمی چلتا ہوا آیا تھا کہ یہ لوگ اتنے مبارک ہیں، اس کی بھی مغفرت ہو گئی۔ ہلکا تعلیم، ایمان بھی بنے گا، مغفرت بھی ہوگی، کوئی معمولی چیز ہے؟ یہ سب ذکر ہے، اس ذکر کی وجہ سے بیٹھو، اس طرح سے تعلیم کا اہتمام ہو۔ 3 کام روزانہ، مشورہ اپنی مسجد میں اہتمام سے ہو، اور ہر نئے سے نئے اور پرانے سے پرانے آدمی کو مشورے میں جوڑا جائے، اس لیے کہ مشورہ دین کے کام کا ہے اور دین کا تعلق ہر مسلمان سے ہے۔ مشورے کا اہتمام سب کے لیے ضروری ہے۔ ہفتے میں 1 دن اپنی مسجد میں گشت کرنا، 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کر کے، اور عمومی گشت سارے 4